सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदी हसन। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन को भरपूर जवाब। कहते हैं फ़ौज का काम हुकूमत चलाना नहीं, आज फ़ौज मेरी पॉलिसी के साथ खड़ी है। कहते हैं कि मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ, किसकी जुर्रत के मुझसे इस्तीफ़ा मांगे। निजी TV को इंटरव्यू में कहा कि ज़हीरुल इस्लाम मुझसे इस्तीफ़ा मांगते तो उन्हें बरतरफ कर देता। पैमरा की जानिब से इश्तिहारी और मफरूरों की तकारीर नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पैमरा ने इश्तिहारी और मफरूरों की तकारीर पर पाबंदी के हवाले से TV चैनल्स को हिदायत जारी कर दी। पैमरा की जानिब से याद दहानी कराई गई है कि इश्तिहारी और मफरूरों की तकरीर इंटरव्यू मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी है। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के मुमकिना नताइज से मुतालिक भी मवाद नशर करने की इजाज़त नहीं। पैमरा लाइसेंस होल्डर ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो जुर्माना लाइसेंस मुअत्तल किया जा सकता है। इश्तिहारी और मफरूरों की तकारीर या इंटरव्यूज़ पर तबसरा भी नहीं किया जा सकता है। पैमरा की जानिब से इश्तिहारी और मफरूरों की तकारीर नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पैमरा ने इश्तिहारी और मफरूरों की तकारीर पर पाबंदी के हवाले से TV चैनल्स को हिदायत भी जारी कर दी हैं। पैमरा की जानिब से याद दहानी कराई गई है कि इश्तिहारी और मफरूरों की तकरीर इंटरव्यू मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी है। गिरफ्तार करना है तो कर लो, मुझे गिरफ्तारी का खौफ नहीं। मरीम नवाज ने हुकूमत को चैलेंज दे दिया। कहती हैं वो गिरफ्तार होंगी तो शाहिद खाकान अब्बासी फिर राना सनाउल्लाह मैदान में आ जाएंगे। हक के रास्ते में लड़ना और खड़ा होना मुश्किल काम है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मियाँ साहब लंदन से बैठकर हमें लीड करेंगे, किसी से कोई डायलॉग नहीं होगा। नून लीग अवाम के लिए जंग लड़ेगी। करेंगे तो गिरफ्तार हो जाऊंगी, लेकिन स्याही तो आपके अपने चेहरे पे मली जाएगी। मरियम नवाज गिरफ्तार होगी तो शाहिद खाकान अब्बासी आ जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार होगा तो राना सनाउल्लाह आ जाएगा। राना सनाउल्लाह गिरफ्तार होगा तो परवेज रशीद होगा, मरियम होगी, साद रफीक होगा, एहसन इकबाल होगा, सब होंगे। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को आप गिरफ्तार करते करते थक जाएंगे, उनके कारकुन खत्म नहीं होंगे। हुकूमत को हिलाना गिराना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये अपनी साजिशों की वजह से, अपनी कमजोरी की वजह से वक्त से बहुत पहले गिर जाएगी इंशाल्लाह ताला। जब अपने से मामलात मैनेज नहीं होते तो वो इदारों को आगे झोंक देता है। तो इदारों के अगर कंधे पे आप रख के बंदूक चलाते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि इदारे भी बोल उठेंगे कि हमारा अपना मुकदमा खुद लड़ो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हमें इस्तेमाल ना करो। ऐसी हुकूमत को तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आप डायलॉग की बात करते हैं, ऐसी हुकूमत को तो मैं आपने मेरे मुंह से आज तक नहीं सुना होगा वजीर आजम। मैं उसको ना वजीर आजम मानती हूँ, ना मैं इस जाली हुकूमत को मानती हूँ, ना मैं इस किसी किस्म के सेटअप को मानती हूँ। मोहम्मद नवाज शरीफ है, पाकिस्तान में पहला शख्स है जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बना और अब इंशाअल्लाह ताला 4थी दफा भी बनेगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि नवाज शरीफ लोगों को बगावत पर उकसा रहे हैं, उनकी ब्लैक मेलिंग में कोई नहीं आएगा। कहा बातों को उलझाने के बजाय अदालतों में जवाब दें। इमरान खान का एक ही नारा है कि मुल्क लूटने वालों का एहतसाब होगा। आपने क्या मैसेज दे रहे हैं? आप इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। वही इदारे जो कि आपके साथ जब थे तो ठीक थे, अब अगर आप इक़्तिदार में नहीं है तो यही इदारे खराब हो गए। ये एक शख्स जो कि कानून की बालादस्ती में यकीन रखता हो, वो ये काम कर ही नहीं सकता। चाहे आपको गलत मुकदमे में फंसाए हो, कानून बालातर है। अपने आप को बचाने के लिए उसने पूरे इलेक्शन प्रोसेस को, उसने पूरे मुल्क की जो जमहूरी जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की नाकाम कोशिश की है। इस मुल्क के किरदार को आपने सत्यानाश कर दिया। मुखालिफत की फैटल बिल की, बिकॉज इनके तो सब असासे बाहर हैं, इनकी तो औलादें बाहर हैं। आप अपनी जात को बचाने के लिए अंधे ना हो जाएं इंतकाम की आग में। वो एक किस्म के बगावत पे उकसा रहे हैं लोगों को। आया ये कानून के मुताबिक है? आया उनको ये इजाजत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नवाज शरीफ को और उसकी पूरी पार्टी को और उसकी फैमिली को खास तौर पे इस बात का ज़हन में रखना चाहिए कि उनकी ब्लैक में नहीं आएगा। और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ पर तनकीद की है। कहते हैं नवाज शरीफ पाकिस्तानी कौम के साथ मजाक और ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं। नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनके साथ मफाहमत की जाए और केस ख़त्म किए जाएं। बोले नवाज शरीफ को बाहर भेजना हमारी गलती थी। इनकलाब की ये जो किस्म जो नवाज शरीफ साहब यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, तारुफ कराना चाह रहे हैं, ऐसा इनकलाब तो दुनिया ने देखा ही नहीं
کہ کارکن تو سارے یہاں پہ نکلیں، ان کی تحریک کے لیے نکلیں، ان کے لیے نکلیں، ان کے نظریے کے لیے نکلیں، لیکن نواز شریف صاحب مے فیئر میں بیٹھیں گے اور لنڈن میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ ایکسپلور کریں گے، دوسرے دن دوسرا ریسٹورنٹ ایکسپلور کریں گے، تیسرے دن تیسرا ریسٹورنٹ ایکسپلور کریں گے. ان کے کارکن البتہ یہاں پہ سڑکوں پہ رہیں، وہ اپنے گھروں پہ نہ جائیں. اتنا بڑا مذاق جو انہوں نے آج کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈالر کو 100 روپے کے اوپر رکھا، بٹ یہ نہیں بتایا کہ ڈالر کو 100 روپے کے اوپر رکھنے کے لیے 23 ارب ڈالر خرچ ہوئے. اس وقت فیک موٹیو ہے، اور وہ موٹیو یہ ہے کہ اداروں کے اندر تفریق پیدا کی جائے. مسلم لیگ نون نے پارٹی کے منحرف ارکان کو نکال دیا. ان ارکان میں اشرف انصاری، جلیل شرک-پوری، فیصل نیازی، نشاد ڈاہا اور مولوی غیاث الدین شامل ہیں. پانچوں ارکان نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی تھی. نون لیگ کے مشترکہ اجلاس سے غیر حاضر ارکان کو شو کاز نوٹس کو سینیٹر شمیم آفریدی نے مسترد کر دیا. سینیٹر شمیم آفریدی کہتے ہیں کہ وہ آزاد سینیٹر ہیں، نون لیگ انہیں کیسے شو کاز جاری کر سکتی ہے. یہ بات انہوں نے 24 نیوز کے نمائندے اویس کیانی سے بات کرتے ہوئے کہی. اسی بارے میں اویس کیانی سے مزید جان لیتے ہیں. اویس، اپڈیٹ کیجیے گا. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں فیٹف کے بل کی منظوری کے وقت جو سینیٹرز نہیں آئے، اس حوالے سے نون لیگ نے شو کاز جاری کیے ہیں اور اس میں شمیم افریدی صاحب کا بھی نام ہے. یہ بتائیے کہ اس دن آپ ویسے آئے کیوں نہیں تھے؟ میری ایج آپ کے سامنے 100 پرابلم ہو سکتے ہیں، مگر اس دن پرابلم نہیں تھا. اس دن یہ ثابت کرنا تھا کہ جب سینٹ کے الیکشن میں 16 ممبر آؤٹ ہوئے، اس پر کسی پارٹی نے ایکشن نہیں لیے. میری حیثیت ایک سینیٹر کی ہے، انڈیپینڈنٹ یا کسی پارٹی؟ انڈیپینڈنٹ، کہ مجھے ابھی تک اس ٹائم تک نوٹس نہیں ملا. تو کیا یہ نون لیگ آپ کو نوٹس دے بھی سکتی ہے؟ نہیں، کیوں دے گی؟ کس بات کے دے گی یار؟ میں نے کوئی دستخط کیے ہوں گے وہاں پر. میں جو پارلیمنٹ کی باتیں ہوتی، میں 3 سال ہو گئے مجھے، میں پارلیمنٹ میں نہیں بولا ہوں. آج کیا پارلیمنٹ ہے؟ کس چیز کو پارلیمنٹ کہتا ہے؟ آپ صرف تنخواہ لینے کا پارلیمنٹ، ٹی ڈی پہ لینے کا پارلیمنٹ. ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے سوال بھی اٹھایا ہے کہ جب چیئرمین سینٹ کے حوالے سے جب چیزیں آئی تھیں تو 16 سینیٹرز کے حوالے سے جو تحقیقات ہوئی تھیں وہ اس کا رزلٹ منظر عام پر کیوں نہیں لایا گیا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. کراچی سے اسلام آباد جانے والی سرین ایئر لائن کے طیارے کا ایک انجن فیل ہو گیا. پرواز ER504 کو واپس کراچی بھیجا گیا، جہاں طیارے نے بحفاظت لینڈنگ کی. کراچی سے اسلام آباد جانے والے سرین ایئر لائن کے طیارے کا ایک انجن فیل ہو گیا. پرواز نمبر ER504 کو واپس کراچی بھیج دیا گیا، جہاں طیارے نے بحفاظت لینڈنگ کر لی. سرین ایئر لائن کی پرواز تھی جو کہ اسلام آباد کی جانب محو پرواز تھی، لیکن اس کو واپس کراچی بھیج دیا گیا، جہاں بحفاظت لینڈنگ ہو گئی. اور اپڈیٹ کریں گے آپ کو. بیرونی قرضوں کی واپسی سے زر مبادلہ کے ذخائر مزید کم ہو گئے. ہفتے کے دوران مجموعی ذخائر میں تقریباً 34 کروڑ ڈالر کی کمی ہو گئی. کمرشل بینکوں کے پاس ڈالروں میں بھی 2 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کی کمی ریکارڈ کی گئی. ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کا مجموعی حجم 19 ارب 53 کروڑ 48 لاکھ ڈالر رہ گیا. بیرونی قرضوں کی واپسی سے زر مبادلہ کے ذخائر مزید کم ہو گئے. ہفتے کے دوران مجموعی ذخائر میں تقریباً 34 کروڑ ڈالر کی کمی ہو گئی. کراچی میں سائبر کرائم کی شرح روز بروز بڑھنے لگی. خواتین کو ہراساں کرنے کے کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے. کراچی میں خواتین ہراسمنٹ کے کیسز بڑھ گئے ہیں. FIA سائبر کرائم سندھ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر فیض اللہ کوریجو کا کہنا ہے کہ جرائم کی شرح گزشتہ سال کی نسبت 2 گنا ہو گئی ہے. لیکن پچھلے سال اور اس سال کے اگر آپ ریشو نکالیں گے تو اس آدھے سال کا ریشو اس کے پورے سال کے برابر ہے. اس کا مطلب ہے کہ کام جو ہے سائبر کرائم کا بڑا ہے. خواتین کا تناسب جو رجسٹرڈ کیسز ہیں وہ زیادہ ہے. اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ سائبر کرائم میں خاص کر وومن ہراسمنٹ اور بلنگ میں خواتین وکٹم کی تعداد زیادہ ہے. اور اسی طرح اگر ہم پورے مجموعی طور پہ اپنے کیسز کو اگر کھنگالیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ عورتوں سے ریلیٹڈ کپل زیادہ ملیں گی.
تھانہ مانگٹا والا کے علاقے میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کیس میں اہم پیش رفت ہو گئی۔ پولیس نے 2 مرکزی ملزم عمران اور اکمل کو گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او ننکانہ صاحب اسماعیل کھاڑک کا کہنا ہے کہ ملزموں کو جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ مہارت کی بدولت گرفتار کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ مرکزی ملزموں کی گرفتاری ضلعی پولیس کی پروفیشنل قابلیت کا ثبوت ہے۔ مقدمے میں ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ 24 ستمبر کو 6 ملزمان نے لڑکی کو لفٹ دینے کے بہانے ڈیرے پر لے جا کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ تھانہ مانگٹا والے کے علاقے میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پولیس نے 2 مرکزی ملزمان عمران اور اکمل کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ دیگر کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبہ آپریشنل ہونے سے پہلے ہی تنازعات کا شکار ہو گیا۔ پروجیکٹ کے لیے درکار بجلی کی فی یونٹ نرخوں پر وفاق اور پنجاب میں اختلاف پیدا ہو گئے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے مقرر کردہ 18 روپے فی یونٹ کا نرخ مسترد کر دیا گیا۔ لیسکو نے پروجیکٹ اتھارٹی سے 23 روپے یونٹ کے حساب سے بلنگ شروع کر دی ہے۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبہ آپریشنل نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے ہی تنازعات سامنے آ گئے ہیں۔ پروجیکٹ کے لیے درکار بجلی کی فی یونٹ نرخوں پر وفاق اور پنجاب میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے مقرر کردہ 18 روپے فی یونٹ کا نرخ مسترد کر دیا گیا، جبکہ لیسکو نے پروجیکٹ اتھارٹی سے 23 روپے یونٹ کے حساب سے بلنگ شروع کر دی ہے۔ کراچی میں رینجرز نے سیکیورٹی کے پیش نظر فلیگ مارچ کیا۔ فلیگ مارچ گلشن اقبال، لیاقت آباد بلدیہ، اورنگی، کلفٹن، گڈاپ، گلبرگ، کیماڑی، لانڈھی، لیاری، صدر ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں کیا گیا۔ رینجرز کی جانب سے مختلف علاقوں میں اسپیشل سنیپ چیکنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سیکیورٹی کے پیش نظر کراچی میں رینجرز کی جانب سے فلیگ مارچ کیا گیا ہے اور مختلف علاقوں میں اسپیشل سنیپ چیکنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 3 اکتوبر کو اسلام آباد میں باکسنگ کا میلہ سجے گا۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان باکسنگ ایونٹ کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستانی تاریخ کا یہ پہلا بڑا اور تاریخی ایونٹ ہے۔ باکسنگ فائٹ کے لیے باکسرز جم کر ٹریننگ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے روزینہ علی کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد عامر خان اکیڈمی میں 3 اکتوبر کے باکسنگ میلے کے لیے باکسرز کی ٹریننگ ہو رہی ہے، جہاں حریفوں کو پچھاڑنے کے گر سیکھے جا رہے ہیں۔ باکسنگ میلے کے لیے باکسرز کا حوصلہ بڑھانے پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان بھی اسلام آباد پہنچ گئے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے عامر خان نے کہا کہ پاکستانی تاریخ میں باکسنگ کا یہ پہلا بڑا ایونٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلد لڑکیوں کو ٹریننگ دے کر ایونٹ کرائیں گے۔ انشاءاللہ ہم کریں گے کچھ گرلز کے لیے، اور اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے 24